اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم حضرات، ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ 2 مہینہ پہلے 2 مہینہ 10 دن پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عید الفطر کی نماز پڑھنے کا موقع دیا تھا۔ رمضان کی خوشی تھی، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہمیں یہ ضرور سمجھنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں جو نیک کام ہو جاتا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی توفیق سے ہو جاتا ہے۔ ہم چاہ کر کے بھی بہت کام نہیں کر پاتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کے ایک بہت مشہور قول ہے کہ عرفت اللہ بعزم بفسق العزائم، کہ میں نے اللہ کو پہچانا جب نے ارادوں کو ختم ہوتے دیکھا۔ یعنی آدمی ارادہ کرتا ہے کہ کل ہم یہ کر لیں گے، مکان بنائیں گے، فلاں کریں گے، یہ بزنس کریں گے، اور کل وہ رہتا نہیں دنیا میں۔ تو ہم نے اللہ کو پہچانا جب ہمارے ارادے جو ہیں وہ پورے نہیں ہوئے، یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اللہ جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ بقرعید کا موقع، عید الاضحیٰ کا موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، اس کا ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک بہت اہم بات ہے جو ہم نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ ہم لوگ مسلمان پہ نماز 5 وقتہ فرض ہے، لیکن آپ یقین مانیں کہ یہاں پر اگر 100 لوگ ہیں تو 99% لوگ ایک چھوٹی سی مستحب چیز کو پورا کیا۔ ہم نے داڑھی نہیں کاٹی ہوگی 10 دن، ہم نے ناخن نہیں کاٹا ہوگا، یہ ایک مستحب ہے، اگر آپ کاٹ لیں گے گناہ نہیں ملے گا، اس میں ثواب ملتا ہے۔ قربانی میں آپ کی نیت کی 10 دن آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے سارے حلال کام جو تھا اس میں ثواب بڑھ جائے گا، اس لیے آپ نے روک لیا۔ لیکن نماز جو فرض ہے، ہم اپنے اگر مسلمانوں کی پہچان کریں تو رمضان سے شروع کریں تو رمضانی مسلمان، اس کے بعد عیدی مسلمان۔ پہلے زمانے میں ہم لوگ کا عیدن نام ہوتا تھا، بقرعیدن نام ہوتا تھا، اب کس اس سے تھا مجھے پتہ نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ بقرعید عید کی نماز پڑھ لیتے اس لیے نام رہتا تھا۔ اب ایک شبراتی مسلمان بھی پیدا ہوا ہے کہ شبرات کے دن رات بھر عبادت کرے گا، وہ نہ جانے کہاں سے سمجھا دیا گیا پورے سال کی گناہ معاف ہو جائے گی، سوچتا ہے 1 سال بدمعاشی کرو، شبرات معاف کروا لیں گے۔ اسلام استسلام کا نام ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں آپ کو اللہ اس کے رسول کے حوالے اپنے کو کرنا ہوگا کہ ہماری زندگی میں جو ہوگا وہ ہمارے نبی اور اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا۔ اگر آپ یہ نیت نہیں کرتے ہیں، اگر یہ آپ کے ذہن میں نہیں ہے، تو ہمیں اپنے ایمان کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم مسلمان باقی ہیں یا نہیں۔ آپ اپنا کوئی کام دیکھیں، سماجی، ملی۔ ابھی ایک جگہ عیدگاہ بن رہی تھی، کچھ لوگوں سے کہا، تو ایک پیسے والے نے کہا کہ اے بابو، وہ آدمی کل مجھے بتا رہے تھے راستے میں، پرسوں رات میرے ساتھ لکھنؤ سے آئے، لیکن دیکھ بابو، بغیر دکھاوا کے وہ سب نہ دے ہیں اللہ اللہ میاں کے، تنی انہوں نے کہ جو 10 آدمی گاؤں کے جائیں، بلاویں، لے آویں، تنی چائے پانی کراویں، واہ 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 کریں، یعنی نعوذ باللہ من ذالک، ان کو اللہ تعالیٰ بنا دے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو مسجد نہ ہوتی، آپ نہ ہوتے تو یہ نہیں بنا ہوتا، آپ نہ ہوتے تو وہ نہ ہوتا۔ اور سیٹ چڑھ جاتا اور چڑھ کے کہتا ہے پچھلی مرتبہ کتنا دیے رہے ہوں، تو کہے گا 2 لاکھ، 5 لاکھ لکھ لو۔ آپ یقین مانی نہیں، یہاں کچھ ملے گا نہ وہاں کچھ ملے گا، ریاکاری اور مکاری اور دکھاوے کا گناہ الگ سے مل جائے گا۔ پرانے لوگ کہیں کھیوا دو بہ جاؤ، آج ہمارا سارا کام کھیوا دے رہے ہیں، بہ جا رہے ہیں۔ قربانی کا معاملہ ہے، ہر آدمی ایک دوسرے کو رشتہ داروں میں فون کر رہا، تورا بکروا کتنے کا ہے؟ ایک غریب آدمی آپ کے بغل میں بیٹھا ہوا، اس کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہے، آپ اس کے سامنے اپنے بکرے کا 1 لاکھ 2 لاکھ 10,000 20,000 50,000 کو لے رہے ہیں، اس کے دل کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ آپ دیکھیں اسلام آپ کو کہتا ہے کہ آپ قربانی کریں، پڑوسیوں کا حق بتاتا ہے، پوری زندگی آپ دیکھیں اسلام کیا کیا بتا رہا ہے آپ کو۔ ایک حصہ خود کھاؤ، ایک حصہ رشتہ داروں میں تقسیم کرو، ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کرو، تاکہ غریب امیر سے محبت کرے، نفرت نہ کرے، وہ دعا کرے اللہ اس کو اور دے، اگلے رمضان میں اس کو اور عطا فرما، اگلی بقرعید میں اس کو اور عطا فرما۔ تو آپ سوچئے بقرعید سے لے کے آپ کو رمضان تک، عید تک آپ کے لیے دعا کرے گا، عید سے لے کے بقرعید تک آپ کے لیے دعا کرے گا، اس لیے کہ آپ اس کے برے وقت میں آپ کھڑے نظر آئیں گے۔ یہ فطرے کا نظام کیوں ہے؟ یہ فطرے کا نظام اس لیے کہ آپ اگل پگل کے پڑوس کے لوگوں میں، اگر آپ کے گھر میں 10 لوگ ہیں، آج 50 روپیہ 60 روپیہ 70 روپیہ اگر اللہ نے آپ کو دیا، کھجور نکالیں تو ایک گھر میں 10,000 روپیہ نکلے گا۔
آپ کے اگل بغل کے 2 پڑوسیوں کا معاملہ پورا ہو جائے گا، کپڑے بھی بن جائیں گے، سوئی بھی بن جائے گی۔ اسلام دوسرے مذہبوں کی طرح نہیں ہے کہ سال میں اور 144 سال میں گنگا نہا لیا۔ حج کرنے جاتے ہیں، دعوتیں ہو رہی ہیں، مالا پہن رہے ہیں، مطلب ہر کام میں ہمارا شادی بیاہ بہنوں کی وراثت کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ 99% جو متدین بنتے ہیں، دین والے بنتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، 99% ہمارے معاشرے کے لوگ باپ کے مرنے کے بعد اپنی بہنوں کا حصہ کھا کے بیٹھے ہیں۔ جنت تو چھوڑیے، اتنا ٹکڑا جہنم میں پکا ہے جو لوگوں نے اپنی بہنوں کا حق نہیں دیا۔ اللہ کے واسطے سوچئے، آج جو نفرت کا ماحول ہے، جس دن آپ مسلمان بن جائیں گے، یہ طے کر لیں گے کہ میں اللہ اس کے رسول کے راستے پہ چلوں گا، دکان میں بیٹھوں گا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں یہ نہیں کہوں گا کہ کوئی آ جائے گا اور 100 روپے کا بتاؤں گا، وہ کہے گا 95 میں دے دو، تو آپ نے یہ نہیں کہیں گے 96 کی میری خرید ہے۔ اگر آپ نے 96 کی خرید کر دی اور اس نے 100 روپے میں لے لیا تو آپ کا 95 کی خرید 1 روپیہ نہیں، پورا پیسہ حرام ہو گیا، اس لیے کہ اس نے یہ سوچا کہ اتنا پیسہ لگا کے 4 روپیہ تو کمائے گا، اس نے 5 کے بارے میں نہیں سوچا، آپ نے جھوٹ بول کے دیا۔ اگر آپ مسلمان ہوں گے تو یہ نہیں کریں گے، چھوٹا آئے گا، بڑا آئے گا، بوڑھا آئے گا، جوان آئے گا، عورتیں آئیں گی، آپ کا ریٹ ایک ہوگا۔ ہندو آئے گا، مسلمان آئے گا، اگر آپ مسلمان ہوں گے تو آپ کا پڑوسی ہندو ہو، پڑوسی کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کے رسول کے ذریعے ہمیں حکم دیا، صحابہ کرام کہتے ہیں اتنی مرتبہ انہوں نے پڑوسیوں کے بارے میں بتایا کہ لگ رہا تھا کہ وراثت میں پڑوسیوں کا حصہ ہو جائے گا۔ آج ہم پڑوسیوں کو پریشان کرتے ہیں، اپنا ناپدان ان کے سامنے بہا دیتے ہیں۔ گاؤں میں ہمارا حال یہ ہے کہ اپنی زمین پوری ہم نے نیو ڈال دیا، سڑک جو سیڑھی ہوگی وہ گلی کے راستے میں ہوگی، مر جائے تو جنازہ نہیں جا سکتا، سیڑھی پہ ٹیڑھے ٹیڑھے کر کے لے جا رہے ہیں۔ آج ہم اپنا حال دیکھیں، یہ پیچھے قبرستان ہے، آگے قبرستان ہے، آج قبرستانیں قبضہ کی جا رہی ہیں۔ اگر وہ ہمارے پرکھے، ہمارے باپ دادا، ہمارے لکڑ دادا، اگر انہوں ان کے اللہ نے ان کے دلوں میں نہ دیا ہوتا، وہ وقف کر کے نہیں جاتے تو آج ہم مرتے تو دفن نہیں ہو پاتے۔ آج گاؤں میں کسی کو سنا ہے کہ کسی نے 1 بیگھہ وقف کر دیا قبرستان کے لیے؟ بولیے، میں ابھی میرے معاملات آتے ہیں کہ باپ دادا نے زبانی دے دیا تھا، مردے وہاں دفن ہو رہے تھے، اب لالچ لگی ہے، وہ واپس لے رہے ہیں مقدمہ کر کے۔ یہ ہو رہا کہ نہیں ہمارے معاشرے میں؟ ہم کہاں ہیں؟ ہم کو سوچنا چاہیے، ہم کہاں پہنچ گئے؟ ہماری شادی ساری رسمیں ہندوانہ ہیں، ہمارے یہاں بارات نہیں ہے۔ پیسے والوں سن لیں کہ یہ جو 500 باراتی کھلاتے ہیں، لاکھوں کروڑوں کا جہیز دیتے ہیں، اور جو آج ہماری لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، بھاگ رہی ہیں، عمر گزر جا رہی ہے، ان کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، اس لیے کہ ان کے باپ کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ آپ نے پورے معاشرے کو خراب کر دیا۔ یہ سارا گناہ اس کے مرتد ہونے سے لے کر کے جس وجہ سے ہو رہا، ان پیسے والوں کو اس کا گناہ ملے گا۔ اللہ کے واسطے واپس آئیے، طے کیجئے کہ بیٹیوں کی شادی کریں گے، جہیز نہیں دیں گے، باراتیں نہیں آئیں گی، مسجدوں میں نکاح ہوگا۔ نوجوان لڑکوں، اپنے والدین کی نافرمانی کرو گے جنت میں نہیں جاؤ گے، لیکن جب اللہ اس کے رسول کی مخالفت ہو رہی ہو تو ان کی مخالفت کرو کہ ہم ایسی شادی نہیں کریں گے جس میں آپ بارات لے جائیے گا، ہم ایسی شادی نہیں کریں گے جس میں آپ جو ہے جہیز لیجیے گا، آپ کو اس نافرمانی کا ثواب ملے گا۔ اس لیے کہ محبت بھی اللہ کے واسطے ہونے چاہیے اور بغض بھی اور لڑائی بھی اللہ کے واسطے ہونی چاہیے۔ جس دن ہم یہ طے کر لیں گے انشاءاللہ تعالی ہم سے کوئی نفرت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جب وہ ہندو ہو، مسلمان، سکھ ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو، کوئی ہوگا، اللہ کا کوئی بندہ ہوگا، ہمارا دشمن ہوگا، ہمیں گالی دیتا ہوگا، ہم ایسے ہی نہیں پڑھتے ہیں سلام اس پر کہ جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے پھول زخم کھا کر پھول برسائے۔ سال ہو گیا، عید میلاد النبی آ گیا، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ میں ان سب لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو یہ نعرہ لگاتے ہیں، ارے بھائی میرا پکڑا کہاں ہے؟ پہلے پکڑ تو لو دامن، تب کہنا نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ پکڑا نہیں، نبی کے دامن نہیں چھوڑیں گے۔ جو آیت ہم نے پڑھی ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی اللہ رب العالمین، نماز کا ذکر ہے۔ اللہ کے واسطے آج وعدہ کیجئے، سب لوگ ہاتھ اٹھائیں گے تاکہ گواہ اللہ رہ جائے، مسجدیں گواہ ہوں گی، جو نہیں اٹھا گے وہ سمجھے انشاءاللہ نماز پڑھیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے، ہاتھ، تاکہ یاد رہے کہ ہم نے اللہ کے واسطے بقرعید کے دن ہم نے ہاتھ اٹھائے۔ سب لوگ یہاں سے وہاں تک اٹھائیں، پیچھے والے بھی اٹھائیں۔ نماز پڑھیں گے سال بھر، مریں گے سب سے پہلے پوچھا جائے گا ہم سے کہ نماز پڑھا کہ نہیں، سب سے پہلا سوال ہوگا۔ یہ شبراتی، بقرعیدی، عیدی، جمن، یہ مسلمان نہیں بننا ہے، رمضانی مسلمان نہیں بننا ہے، پوری زندگی کے لیے مسلمان بنیں گے انشاءاللہ تعالی، اپنی زندگی میں اسلام کو داخل کریں گے۔ آپ سے کوئی نفرت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جب وہ بھوکا ہوگا کوئی ہوگا آپ کھانا کھلائیں گے، جب وہ پیاسا ہوگا آپ پانی پلائیں گے، جب وہ بیمار ہوگا آپ اس کا علاج کریں گے۔
آپ سے کوئی نفرت کر پائے گا؟ ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے، ان کا مقابلہ صرف اور صرف ڈرا کے رکھا ہے، ڈاکٹروں نے ڈرا رکھا ہے۔ آج ہمارے زیادہ تر لوگ، ذرا سا ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ دیکھو نماز پڑھتے ہو، ہاں صاحب پڑھتے ہیں، سجدہ مت کرنا، ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، پیر نیچے مت موڑنا، ختم ہو جاؤ گے۔ کاش یہ ہمارے اندر، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ ہمارے مسجدوں میں بہت سے لوگ آتے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، 2-4 دن کرسی پہ پڑھے، پھر وہ ٹیڑھے ہو کے پڑھے، آج اللہ نے انہیں توفیق دے دی اور سیدھے پڑھے، سیدھے زمین پہ پڑھ رہے ہیں۔ ہر آدمی ڈرا رہا ہے، مولوی ڈرا رہا ہے کہ ہمیں چندہ نہیں دیا تو جنت نہیں ملے گی۔ ہر جگہ ڈرا موجودہ حکومت اسی ڈرا کے ہے۔ آپ اس ملک میں وہ ہیں کہ یہ حکومت بھی آپ کی وجہ سے ہے، ڈرایا جا رہا ہے آپ سے، اور اگر بدلے گی تو آپ کے ووٹ سے بدلے گی، آپ کے بغیر نہ یہ بنے گی نہ وہ بنے گی، اور آپ اپنی حیثیت کو نہیں جانتے، بھاگے چلے رہے، فلاں نیتا کیا کھڑے ہوئے ہیں، مر رہے ہیں، ہیلی کاپٹر دے رہے ہیں۔ آدم کر کے غیور مسلمانوں، اپنی بیٹیوں کے درمیان، اپنی ماؤں کے درمیان ان کمبخت نیتاؤں کو لے جا رہے ہو۔ یہ کون سا چلن پیدا ہو رہا؟ ہماری لڑکیاں ڈھابوں پر، چلے جائیے ڈھابوں پہ، ہماری لڑکیاں وہاں، اللہ معاف کرے، ہم طوائفوں کو گالی دیتے تھے، ہمارے گھروں کی بٹیاں طوائف بن گئی ہیں، بازاروں کی رونق بن گئی ہیں۔ ہم کس طرح اللہ کے سامنے منہ دکھائیں گے؟ بھائی بہن کو نہیں منع کر سکتا، شوہر بیوی کو نہیں منع کر سکتا، منہ پھل جاتا ہے۔ ہم کہاں ہیں؟ اس میں سوچنا پڑے گا ہم کو۔ ہم نے ساری ان سے اڈاپٹ کر لیا ہے۔ ہمارا کچھ ایسا نہیں تھا، ہمارے یہاں خرابیاں نہیں تھیں، ہم نے خرابیاں لے لی، اچھائیاں ان کو دی نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایک آخری بات کہنے، 1 منٹ لیٹ ہو جائے معاف کر دیجیے گا، کہ قربانی کا مقصد سمجھیں۔ ہم نے ایک رسم بنا لی ہے۔ آپ تصور کریں کہ ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھ رہے ہیں، خواب دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نہیں تھے کہ سامنے اللہ کو دیکھا ہے، خواب دیکھ رہے ہیں اور اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، اے بیٹے ہم نے خواب دیکھا۔ کیا دیکھا ہے؟ ہم تمہیں ذبح کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں۔ وارے بیٹا، آج ہم اپنے ماں باپ کے کیا حال کیے ہیں؟ ان کی اطاعت فرما برداری چھوڑیے، ان کو ایسا جواب دیتے ہیں، ابا آپ یہ نہیں جانتے جنریشن گیپ ہے، یہ جملے ہمیں سننے کو ملتے ہیں۔ آپ کیا جانیں یہ چیز، یہ ٹیکنالوجی، یہ فلاں ڈھکا۔ جس باپ نے انگلی پڑا کے تمہیں اس لائق بنایا، آج تم اس کو تانا دے رہے ہو کہ تم کیا جانو؟ وہ بیٹا سنیے کون ہے، وہ کہتا ہے افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جو حکم ہے پورا کیجیے۔ یہ جو بھی ہم نے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر للہ الحمد، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جب انہوں نے لٹا دیا، کہا پٹی باندھ دی، کہیں ایسا نہ ہو کہ باپ کی محبت آ جائے، آپ چوک جائیں۔ پٹی باندھ گئی، ہاتھ پیر میں رسی باندھ گئی کہ تاکہ ہلیں ڈولے نہ، بھاگے نہ۔ ذبح کیا جائے گا تو آدمی کو سب کچھ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے قبول کیا، جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ اس کا فدیہ دمبا کے طور پہ لے لو۔ جبریل علیہ السلام آتے ہیں، دور سے دیکھتے ہیں سوری چل سکتی ہے، رکو، تو رکو نہ کہہ کر کے انہوں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام کہ لا الہ الا اللہ۔ اسماعیل علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ فدیہ آ گیا، مجھے اللہ نے قبول کر لیا، تو انہوں نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد، کہ اللہ کے احسان، اس کا کرم، ساری تعریفیں اس کے لیے ہے جس نے ہمیں قبول کر لیا۔ اللہ کے واسطے اس نیت سے تصور کیجئے کہ آج اگر یہ حکم ہوتا اور ایک باپ کہتا کہ بیٹا ہم تمہیں ذبح کرنے جا رہے ہیں، تو سب سے پہلے ماں کھڑی ہو جاتی۔ ایسا باپ میں نے دیکھا نہیں، شقیق القلب، ایسا باپ بیٹوں کو ذبح کر رہا ہے، پاگل ہو گیا ہے۔ بلکہ میں تو کہوں گا آج کے بیٹے شاید کھڑے ہو جائیں، باپ ہی کو ذبح کر دیں، اور کر رہے ہیں۔ روز سننا ہوں کہ جائیداد کے لیے فلاں باپ بیٹے نے باپ کو ذبح۔ تو اللہ کے واسطے اس نیت سے قربانی کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، اے اللہ تعالیٰ ہم تو ابراہیم علیہ السلام والے باپ نہیں ہیں، ہمارا بیٹا اسماعیل علیہ السلام تو نہیں ہے، لیکن اے اللہ تعالیٰ ہم اس کی اطاعت کرنے نکلے ہیں۔ اس نیت سے مت بتائیے لوگوں کو میرا 50,000 کا ہے، میرا 1 لاکھ کا ہے، نیت اللہ کے واسطے کر لیے۔ تو ہم نے جو آیت پڑھی ہے ان صلاتی، ہماری نماز، ہماری قربانی، ہمارا جینا اور ہمارا مرنا اللہ کے لیے، یہ نیت کر کے جائیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ یہ نیت آج کر لیں گے اور نماز کی نیت کر کے جائیں گے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی قربانی مکمل ہو گئی، اللہ نے قبول فرما لیا۔ اپنی زندگی میں نمازوں کا اہتمام کریں اور غریبوں کے لیے کریں۔ جب یہاں سے واپس جائیں تو جس راستے سے آئے ہیں، مان لیے آپ کو کوٹ کی طرف جانا ہے، تکیے سے نہیں جا سکتے ہیں، داہنی پٹی سے آئے تھے، بائیں پٹی سے آئے تھے، داہنی سے چلے جائیے، بدل دیجیے، اور ویسے ہی بدل جائے گا۔ اگر آپ ادھر سے آئیں بائیں سے، اپنے جو ٹریفک کا رول ہے
تو اس وقت جب بائیں سے جائیں گے راستہ چینج ہو جائے گا. اور تکبیر اللہ اکبر کہتے جائیے, آواز تھوڑی اونچی ہو ہلکی سی, تاکہ خود آپ سنیں, بہت تیز ضرورت نہیں ہے. تو تکبیر کا اہتمام کریں. یہ 13 تاریخ تک, یہ کل سے شروع ہوئی عرفہ سے, آج دن بھر ہوگی ہر نماز کے بعد, کل بھی ہوگی, پرسوں بھی ہوگی, وہ 13 تاریخ کے اثر میں ختم ہو جائے گی. تو ہمیں انشاءاللہ اللہ کی حمد بیان کرنا ہے, اللہ تعالیٰ سے اپنے رجوع کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں ہم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. نماز کی جی اگر وہاں باہر جگہ نہ ہو آگے آ جائیں, جگہ دے دیں. اور تو تہخانے میں بہت جگہ ہے, تہخانے میں بچھا ہوا ہے, بہت جگہ ہے, آپ تشریف تہخانے میں لے جائیں. جو لوگ آگے ہیں وہ نیچے سے لے جائیں تاکہ لوگوں کو جگہ مل جائے, اس کا بھی ثواب آپ کو ملے گا. مسجد میں آئے تو آگے کی بھریں ہمیشہ.